بھی وہ جیسے پاکستان میں ایڈریس کر رہا ہے، اور آج پھر انہوں نے جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اس نظام کو دھوکہ دے کے چلیں گے اور وہاں بیٹھ کے ہنستے ہوں گے، یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے اور اداروں کے لیے وہ امتحان کی باعث ہے. تو کیا کہیں گے اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب کے جو ایکٹ ہے اس پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، کہاں تک ہو سکتی ہے؟ وہ تقریریں بھی کر رہے ہیں اور سیاست بھی چلا رہے ہیں. دیکھیے ان کو آج جو تقریریں جو آج کل ہو رہی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں تقریریں ہو رہی ہیں اور اسکائپ پہ یا جس پہ بھی ہو رہی ہیں، تو اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے. تو اس میں تو رکاوٹ نہیں ہوگی. ان پہ جب تک کہ کوئی کورٹ سے انجنکشن یا کوئی آرڈر پاس نہ ہو جائے انگلینڈ میں کہ وہ تقریر نہیں کر سکتے، تو وہ تو کر سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو مرضی آپ کہہ لیں، جو مرضی آپ لا پاس کر دیں، وہ تو انگلینڈ کے پر تو نہیں ہوگا نا، انفورس نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہے، وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ تو نہیں. جسٹس صاحب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہمیں بتایا ہے کہ یہ تو لندن میں ہی حکومت کو اس سلسلے میں یعنی ایک کوشش کرنی پڑے گی کہ وہاں بیٹھا ہوا آدمی سیاست میں سزا یافتہ وہ ہے، وہ وہاں ہی پابندی لگے تو ٹھیک ہے، درست ہے، ایسے ہی ہے. ہاں، لیکن ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ دیکھیے جہاں تک کہ انگلینڈ کا تعلق ہے، انگلینڈ میں تو اکثر لوگ جو اپنے ملک سے بھاگے ہوتے ہیں وہ انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہی خاص طور سے ہمارے برے صغیر میں لوگ وہاں بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہی. تو انگلینڈ تو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں برے صغیر میں جو ہے پولیٹیکل بلکہ مڈل ایسٹ بھی اس میں شامل کر لیں جسٹس صاحب. جی مڈل ایسٹ بھی شامل کر لیں، کئی ملک ہیں ہمارے مسلمان ماشاءاللہ، وہ ظاہر وہ دولت وہیں اکٹھی کرتے ہیں. جی تو اب اس میں یہ نا کہ انگلینڈ تو سمجھتا ہے نا اس چیز کو کہ سیاسی ایشوز ہوتے ہیں جس پہ کہ حکومت آرڈر پاس کرتی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. تو عام طور سے انگلینڈ ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو سیاسی وجہ سے بلانا چاہتے ہیں تو اس پہ برٹش گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کرتی، اور کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنا ہے آپ کورٹ میں چلے جائیں، برٹش کورٹ میں چلے جائیں، وہاں سے آرڈر لے آئیں، ہم ٹھیک ہے ہم کر دیں. تو برٹش کورٹ میں جائیں گے تو برٹش کورٹ تو کبھی ان کو اجازت دے گی. اچھا، وہاں اب پاکستانی ادارے، دو ادارے خاص طور پر آپ کے سامنے ہیں کہ آئینی طور پر عدلیہ اور افواج پاکستان پر اس قسم کے الزامات عائد نہیں کیے جا سکتے اور سیکشن 6 جو ہے وہ لگنا ضروری ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ ایسی تقریروں کے بعد ایسا کوئی ان پر لگ سکتی ہے ایسی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں فیض الحسن چوہان نے کہا ہے جو حکومتی نمائندے ہیں، منسٹر انفارمیشن ہے، کہ ان پر چوہان صاحب کے اسٹیٹمنٹس تو خیر کم ہی بات کی جائے تو بہتر ہے. اچھا. لیکن وہ جو عام طور سے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ فوج کی انوالومنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ یا اگر بعد میں کورٹ میں کیس جائے تو وہ کورٹ میں یہ دکھا سکیں کہ یہ ایکچولی ایک پولیٹیکل ایشو انوالو ہے، اس میں فوج انوالو ہے جو زبردستی ان کو بلانا چاہتی ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے بنیاد یہی ہم کہہ رہے ہیں. ایک مقصد یہ ہے، یہ مقصد ہے. مقصد تو ہے، کیا اس پر نہیں چارج ہو سکتا سیکشن جو کہاں پہ چارج؟ بس فوج کے خلاف پاکستان میں فوج اس وقت محاذوں کے پاکستان میں جو مرضی کر لیں آپ، پاکستان میں تو آپ کسی چیز کا چارج لگا دیں، کوئی لگا سکتے ہیں، یعنی یہاں لگ سکتا ہے، یہاں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اس قسم کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے. ہاں، یہاں تو آپ جو مرضی کر لیں، ہر قسم کے مقدمے دائر ہوتے ہیں، غلط چیز ہی. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی مہربانی سر، بڑی نوازش آپ نے آج میں ٹائم دیا، تھینک یو. یہ ہے جی برگیڈ صاحب. اب آپ دیکھ لیں کہ ظاہر ہے وہ سینئر لائر بھی ہیں، جسٹس بھی ہیں اور بڑے سینئر ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ لندن کے تو کوئی کسی نے کوئی شک ہے، کوئی زوم ہے تو وہ تو بھول جائے، کیونکہ ان کی اکانومی ہی اس طرح سٹینڈ کرتی ہے کہ ہمارے بھگوڑے جو ہیں مسلمان ممالک، خاص طور پر ان کے جو بادشاہات ہیں، ان کے جو مثلاً بے شک عراق لگا لیں، لیبیا لگا لیں، جو ملکوں کو لوٹتے ہیں، پتہ نہیں پھر ان کو بچتی بھی کچھ نہیں، تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں. یہاں ہی واقعہ ہو سکتا ہے، کیا کہیں گے؟ بات بالکل وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو وہاں پر اگر عدالت میں لے جائیں گے تو وہ بالکل ایک اوپن بات ہو جائے گی اور بہت سارے ایسے پہلو کھلیں گے معاملے کے جو شاید پاکستان نہ چاہے
کہ کھلیں. یہاں پر ہم کرتے ہیں تو ان کو فرق کوئی نہیں پڑے گا, ٹرائل ان ایبسنشیا ہو سکتا ہے اور ان کو نوٹس کی سزا بھی زیادہ نہیں ہوتی, 3 سال اور اس پہ سزا بھی دی جا سکتی ہے. لیکن اب جو آپ نے سزا بنائی ہے وہ تو 2 سال ہے. فوج کے خلاف فرضہ سرائی کی جو سزا ہے وہ آپ نے 2 ایئرز رکھی ہے. انلیس آپ اس چارج کو کنورٹ کر دیں ٹریزن میں, پھر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن کیا اس کو ہم کر سکیں گے اپنی عدالتوں میں بھی اس طرح؟ جہاں تک اداروں کی ساخت الگ ہے, وہ سب ادارے جو ہیں وہ نہیں, جب عدلیہ کے اوپر یعنی کارروائی پر صدر مشرف پر یہ لگ سکتا ہے, جی ہاں, تو پھر افواج پاکستان یا عدلیہ پر اس قسم کے واقعات پر کیوں نہیں لگ سکتا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کا جو ماضی ہے اس کے اندر بہت سارے جسے کہتے ہیں نہیں, ماضی تو ملک میں اگر 1000 چور چھوٹ گیا ہے, آج ایک آدمی پکڑا جاتا ہے اور آج ایک چوری کرتا ہے, تو اس کا ایک فیکٹر کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مارشل لا لگے اس ملک کے اندر. جسٹس منیر کا فیصلہ بھی ہوا اور سب مارشل لاؤں کو ہماری عدلیہ نے کلین چٹ دی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گیا. اور ایک فوجی اقدام کے پھر عدالت نے کیا, ڈکٹیٹر کے ایک اقدام کے اوپر عدلیہ نے کلین چٹ نہیں دی اور اس کے اوپر کیس بن گیا اور وہ بہت مصیبت پڑ گئی اور عدلیہ کے ساتھ تمام وکلا کھڑے ہو گئے عدلیہ کا آنر بچانے کے لیے. لیکن اس میں ایک نقطے پہ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ نقطہ ہے کہ جب قوم کا مفاد تھا, جب ملک کا مفاد تھا, تو کلین چٹ مل گئی. جب پرسنل اٹیک ہو گیا, جب عدلیہ کے اوپر وار کیا, تو اس وقت عدلیہ نے کلین چٹ نہیں دی. اس کا مطلب میں یہ کہتا ہوں, ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے. میں ڈنڈا لے کر آتا ہوں اقبال شاہ صاحب, دیکھیے ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے. میں ڈنڈا لے کر آتا ہوں اور اسٹوڈیو میں جو ہے, جو باہر آپ کا سٹاف ہے, آپ کو شاید آپ مشرف کی بات کریں, ڈنڈا لے کے تو آئے تھے, عدلیہ نے جو کہا وہ ڈنڈے سے بھی آگے کیا, وہ آئے ڈنڈا لے کر آیا ماشاء اللہ, اور آ کے جو ہے وہ زبردستی گھسایا, اور اس کے بعد یہ مورد الزام ٹھہرانا کہ یہاں پہ قاضی نے مجھے جو ہے وہ کلین چٹ کیوں دے دیا. جب ملک کا مفاد تھا, لیکن مشرف آ گیا, اس کو یہ کہا آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں, وہ ڈنڈا نہیں تھا, وہ مفادات. میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایڈجوٹنٹ جنرل رہنے والے جنرل امجد شعیب صاحب ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے, میں نے جب ان سے سوال کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا مشرف واز جسٹیفائڈ ان اٹ, اینڈ لیٹ می سے آن ریکارڈ, ہی سیڈ مشرف has nothing to do with democracy. ہم بریک اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ all right, لیکن اس کے جب وہ